بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ صحابی یوں پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کون سا مال اللہ کے راستے میں لگاؤں، کون سا ایسا مال ہے کہ جس کے لگانے پر، جس کے خرچ کرنے پر اللہ زیادہ ثواب دیتا ہے، ایسا کون سا مال ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ کہ تو صدقہ کرے اس وقت جب تو طاقتور ہو، جب تو تندرست ہو، جب تو صحت مند ہو اور بخل سے بچتے ہوئے، فقر کا ڈر ہو اور مالداری کی، پیسہ کی تجھے امید ہو، اس وقت تو جو پیسہ خرچ کرے گا فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے. انسان کے پاس طاقت ہے اور ساتھ میں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ ابھی تو مجھے بڑی لمبی زندگی جینا ہے، ابھی تھوڑی میری موت آنے والی ہے، میری موت 70-80 سال میں جا کر میری موت کے آثار ظاہر ہوں گے، ابھی تو میرے تمام اعضاء بالکل صحیح سالم ہیں. تو انسان کو ایک خوف اور ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ ابھی میں پیسہ استعمال کرتا رہوں گا، صدقہ کرتا رہوں گا، نہ جانے آئندہ میرے اوپر کیسے حالات آئیں گے، اس وقت مجھے پیسے کی ضرورت پڑے گی. یہ انسان کا نفس انسان کو سکھاتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سارا خوف تجھے تیرے ساتھ ہے، اس وقت تجھے یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تو جو صدقہ کرے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، سب سے زیادہ. اس کا ایگزامپل اور مثال آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ عام طور پر ایک چیز کی قیمت کسی زمانے میں، کسی موسم میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے. جیسا کہ گرمی کا موسم ہوتا ہے، اس وقت اے سی اور ایئر کنڈیشن اگر آپ لینے جائیں تو اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن آپ ٹھنڈی کے موسم میں اگر اے سی کو لینے جائیں گے، ایئر کنڈیشن وغیرہ، تو آپ کو اتنی قیمت میں اس سے کم میں ملے گا. اب جب ٹھنڈی آئے گی تو اس وقت جو گرم رتو کا جو کپڑا ہے، کوٹ وغیرہ، وہ آپ کو بڑی قیمت میں ملے گا. لیکن ابھی گرمی کے اندر میں آپ اسی سویٹر اور کوٹ کو لینے جائیں گے تو آپ کو کم دام میں ملے گا. یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کے اندر میں، صحت مند اور طاقتور کے حالت میں جب آپ صدقہ کریں گے تو اللہ کے یہاں اس کا اجر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جب اعضاء کام کرنا چھوڑ دے، انسان بڑھاپے کے دہلیز پر جا کر کھڑا ہو گیا، اب وہ یوں کہتا ہے کہ اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا مال فلاں کو دے دو، وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہاں دے دو، وہاں مدرسے کا کام چل رہا ہے وہاں اتنا دے. فرمایا اس وقت یہ سارا، اس وقت تو دینے کے لیے تیار ہے، اصل اس وقت تیرے اجر و ثواب میں اتنا زیادہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا اجر و ثواب جوانی کے اندر میں، طاقتور اور صحت مند ہونے کے حالت میں تو خرچ کرتا، اس وقت جتنا اجر و ثواب ملتا ابھی بڑھاپے میں اتنا نہیں ملے گا. آگے یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر انسان بعض مرتبہ کچھ بچے ساتھ میں ہوتے ہیں اور کچھ باہر ہوتے ہیں تو سب کو محروم کر دیتے ہیں. فرمایا انہوں نے سالوں نے، بدماشوں نے میری کوئی خدمت نہیں کی، ان کو محروم کر دیتے ہیں، ایک ہی بیٹے کے حوالے ساری پراپرٹی کر دیتے ہیں. اور ایسے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ہی اطراف کے اندر میں ایسے واقعات دیکھنے کو ملا کہ چند بچے باہر ہیں، ایک بچہ ساتھ میں ہے. اب باپ جب بیمار پڑا، کینسر ہو گیا، تو باپ نے ساری پراپرٹی ایک ہی بیٹے کے حوالے کر دی. میرے بھائیوں، یہ سارا مسئلہ تو یہاں ختم ہو جائے گا، لیکن قبر میں جا کر اس کا جواب دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان بڑھاپے میں
اگر ساری پراپرٹی بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور مسجد مدرسے کے حوالے کر دے، اس کا یہ دینا اس کو صحیح نہیں ہے۔ 1/3 حصے میں وہ خرچ کر سکتا ہے، 1/3، چاہے وہ وصیت کر سکے، ابھی وہ زندہ ہے، یا وہ وصیت کر کے میرے مرنے کے بعد یہ سارا مسجد میں دے دیا جائے، تب بھی یہ قبول نہیں ہے۔ 1/3 میں اس کی پراپرٹی مسجد یا مدرسے میں یا کسی صحیح جگہ پر جہاں دینا جائے، ورنہ سارا مال یہ ورثہ کے اندر میں چلا جاتا ہے، ورثہ کا اس میں حصہ لگ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جوانی میں طاقت اور صحت مند ہونے کی حالت میں انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہو اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، اب جو زائد مال ہے اس میں سے صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان سب کچھ دیتا رہے اور خود بھی محتاج اور اپنے اہل و عیال کو بھی بھوکا رکھے، یہ شریعت نے یہ تعلیم نہیں سکھائی۔ دوسری بات، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو مسکین پر صدقہ کرے گا تو تجھے 1 اجر ملے گا، لیکن اگر تو رشتہ داری پر صدقہ کرے گا تو تجھے 2 اجر ملیں گے، ایک تو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا اور ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ تو صدقہ یہ بہت بڑی چیز ہے، حتیٰ کہ اگر تم گھر والوں پر صدقہ خرچ کرو گے تو اس کے اوپر بھی تمہیں صدقہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کا یہ بھی تمہیں صدقے کا اجر و ثواب، اگر تم نیت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ذمہ داری میرے حوالے کی ہے، میری بیوی میرے بچوں کو کھلانا پلانا، میرے ماں باپ کو کھلانا میرے ذمے ہے، تو اس کے اوپر بھی اگر تم نیت کرو گے تو اللہ اس کے اوپر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور صدقے کا ایک بہت بڑا ثواب یہ ہے کہ صدقہ جو انسان کثرت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، قبر کی تپش اور قبر کی گرمی اور قبر کے اندھیری کوٹری سے اللہ تمہیں نجات دے گا، اور اس وقت کی جو حالات ہے، جو اندھیری کوٹری کے اندر وہاں کوئی دیکھنے والا، فرمایا اس وقت یہ صدقہ تمہارے لیے نور بن کر آئے گا، تمہارے لیے نور بن کر آئے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کے سامنے صدقے کا ذکر کیا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب بیر روما کر کے ایک باغ تھا، اور اس باغ کے اندر میں ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کا پانی بہت ہی زیادہ میٹھا اور اس کے پھل بہت ہی زیادہ لذیذ تھے۔ بس اللہ کے رسول کو کچھ بھی بتایا نہیں، سیدھے گھر گئے، باغ کے اندر میں گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 4 پارے کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اس وقت تک اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو ابو طلحہ نے اسی وقت اس اتنا قیمتی باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا، طلحہ تم نے بہت اچھا سودا کر لیا، بہت ہی اچھا سودا کر لیا تم نے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول بہت بھوک لگی، تو اللہ کے رسول نے اپنی ازواج مطہرات سے کہا، ہے کسی کے یہاں کچھ کھانا؟ فرمایا کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا تو اس صحابی کو اپنے گھر لے گئے، اور اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانا کھا؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا ہے بچوں کے لیے۔ فرمایا لائٹ بند کر دو، بچوں کو سلا دو، اندھیرا کر دو، اور ہم بھی سو جاتے ہیں، اور جو کھانا ہے فرمایا بچوں کو کھلا دو، ارے اس مہمان کو کھلا دو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ، کہ یہ ایسے صحابہ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو صدقہ کرے گا اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اس کے مال میں اضافہ کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک انڈا یا کوئی چیز صدقہ کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل کر کے لوٹایا۔ فرمایا جب خادمہ 9 انڈے لے کر آئی، میں نے کہا نہیں 10 پورے ہوں گے، 10 پورے ہوں گے۔ فرمایا آپ کو کیسا پتہ چلا؟ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو ڈبل لوٹا کر لائیں گے۔ فرمایا پھر اس نے نکال کر دیا کہ یقیناً یہ 10 تھے۔ تو یہ ہے انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے حصول، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ ضرور لوٹائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انسان صدقے کا اہتمام کرتا ہے، آنے والے حالات، آنے والی پریشانیاں اسی صدقہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔
بہت سارے حالات سے بچ جاتا ہے جو انسان کثرت کے ساتھ صدقے کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن آج کل ہماری ایک طبیعت بن چکی ہے کہ میں ابھی اگر اللہ کے راستے میں پیسہ دوں گا، آئندہ ابھی تو میری جوانی باقی ہے، بچے ہیں، اگر کچھ خدا نہ خواستہ کوئی حالات آ گئے تو فقر کا ڈر ہے، تو انسان بہت گن کر رکھتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان سفر میں جاتا ہے، کچھ پیسے ہیں، اب اس کو معلوم ہے کہ ابھی میرا سفر بڑا لمبا ہے، ابھی میں سارے پیسوں کو یہ شاپنگ کے اندر میں اس کے اندر میں اگر ضائع کر دوں گا تو میں اپنا سفر کیسے کر سکوں گا؟ سفر میں خدا نہ خواستہ کہیں مجھے بھوک لگ گئی، کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ تو انسان اس وقت کیسے پیسوں کو بچاتا ہے؟ بس یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح انسان یہ خوف کرتا رہتا ہے کہ آئندہ حالات آئیں گے اور نہ جانے کیسے حالات ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم طاقت اور صحت اور تندرستی کے عالم کے اندر میں تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور بخل سے بچتے ہوئے اور مالداری کی امید کرتے ہوئے اور فقر سے ڈرتے ہوئے تم اللہ کے راستے میں ایک صدقہ کرو گے، یہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ اجر و ثواب میں بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صدقے کا خوب اہتمام فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے شیخ ہے، نام تو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، وہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے بیت ہے، اور حضرت پیر ذوالفقار وہ شیخ الحدیث ہے، جن فرماتے ہیں وہ کسی بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا کسی دارالعلوم کے اندر میں کسی جگہ کے اوپر، تو فرمایا بہت اس وقت پہلے چونکہ مدرسے کے اندر میں کھانے کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا تو بس کسی کے گھر جا کر کچھ خدمت کر دیا کرتے تھے۔ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بھی لکھا ہے، تو اس طرح وہ اس وقت وہ کھانے کا نظام نہیں تھا، تو فرمایا اس وقت اس گاؤں کے اندر میں ایک عورت ایک مدرسے کے ایک طالب علم کو روزانہ ایک وقت کا کھانا دیا کرتی تھی، ایک وقت کا کھانا دیا کرتا، ہمیشہ جب تک وہ فارغ رہے اس وقت تک کھلاتے رہے، وہ اپنے کھانے میں سے تھوڑا ان کو دے دیتے تھے۔ ایسے حالت کے اندر میں فقر کی حالت میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شیخ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں مدینہ منورہ میں تھے روضہ رسول، وہاں فرمایا سو گئے، تو اسی حالت میں اس عورت خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا وہ بہترین لباس میں تھی اور اس کا تو انتقال ہو، فرمایا اللہ نے تمہیں یہ مقام کیسے دے دیا؟ فرمایا بس وہی کہ جو میں آپ کو کھلاتی تھی پلاتی تھی، میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوئی اور مجھے فقر کا بھی ڈر تھا، لیکن میں ایک صدقے کی نیت سے میں آپ کو کھلاتی تھی، اللہ نے مجھے یہ پھل دیا کہ مجھے جنت میں اتنا عالی شان محل اور بہترین مجھے کپڑے اور لباس کے اندر میں آدمی جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اس کے اندر میں ملبوس ہوں۔ تو یہ ہے صدقے کی برکات۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما، ہمیں نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ اے اللہ یہ تیرے جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما، ہماری ضرورتوں کو اپنے دست غیب سے پوری فرما، ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، چین سکون امن والی زندگی نصیب فرما، اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہمیں صدقے کی اہمیت سمجھا دیجئے اور صدقہ کرنے والے بنا دیجئے۔ اللہ اپنے صحابہ سے عشق و محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی سیرت کے اوپر چلنے والا بنا، اپنے نبی کی زندگی پر چلنے والے بنا۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، خصوصاً فلسطین اور اہل غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، امن و امان پیدا فرما، سکون پیدا فرما، مسجد اقصی حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بار بار ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، مسجد اقصی کی
زیادہ نصیب فرما، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عمر میں خوب برکتیں نصیب فرما، اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں کی تربیت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بستی پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ اے اللہ بستی والوں کو ہم سب کو نیک بنا دیجیے، اے اللہ نیک بنا دیجیے، آپس میں ایک بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے، صالح بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں علماء ربانیین پیدا فرما دیجیے، محدثین مفسرین پیدا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ دیکھنا ہمیں چاہتے ہیں، جیسا آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی